بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں درود و سلام کی۔ درود کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو جب ہم اللہ کی طرف درود کی نسبت کریں گے تو اس سے مراد رحمت خدا ہے۔ جب ہم فرشتوں کی طرف درود کی نسبت کریں گے تو اس سے مراد استغفار ہے۔ جب ہم امت مصطفیٰ کی طرف درود کی نسبت کریں گے تو اس سے مراد دعا ہے۔ اس لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کے پاس آئے اور سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سرکار نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے پاس ابھی جبریل آئے ہیں اور اس نے آ کر رب کا پیغام سنایا۔ فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، جو آپ پر درود پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے۔ جو آپ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اگر اس کا درود قبول ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن وہ بندہ میرے قریب سب سے زیادہ ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ہمیں فرقوں کے اندر تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے اذان سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف درود و سلام کی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم درود و سلام جتنا کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، قیامت کے دن جب کوئی قریب نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔